اور مادی دنیا کے تقاضوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک روحانی دنیا بھی ہے، اور روحانی دنیا کے تقاضے بھی ہیں، اور وہ دائمی تقاضے، ایک ہوتا ہے عارضی اور ایک ہوتا ہے دائمی، یعنی مستقل، ہمیشہ رہنے والا۔ جب یہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر آپ بڑے مقاصد کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ بڑے لوگوں کو جو بڑا کام کرتے ہیں نا، اس بڑے کام سے پہلے ان کے ذہن میں بڑی سوچ آتی ہے، وہ بڑی سوچ آتی ہے، وہ بڑی سوچ کو پھر وہ عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک خیال، اس سوچ کو ایک خیال میں تبدیل کرتے ہیں، اور خیال کو پھر ایک نظریے میں تبدیل کرتے ہیں، اور اس نظریے کے حصول کے لیے پھر اپنا لاہے عمل بناتے ہیں۔ تو ہماری جو زیادہ تر جو زندگی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اچھا پڑھ لیں گے، اور اچھا پڑھنے کے بعد ہم اچھی جاب کر لیں گے، اور اچھی جاب کرنے کے بعد اچھی ارننگ کر لیں گے، خود بھی بہت اچھی زندگی گزار لیں گے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی اچھی زندگی کا اہتمام کر لیں گے۔ تو بس اتنی ہی ہماری ایک سوچ ہوتی ہے، اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ہم اپنی ذات تک ہی سوچتے ہیں، ذات سے شروع ہوتی ہے ہماری سوچ اور ہماری ذات پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ عام ہماری زندگی ہے۔ لیکن جب آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے اگر نفع بخشوں، تو میں اپنی ذات کو اگر فائدہ پہنچا سکتا ہوں، تو میں اپنی ذات سے کیا دوسرے لوگوں کو بھی کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ ایک کو پہنچا سکتا ہوں، دو کو پہنچا سکتا ہوں، محلے کو پہنچا سکتا ہوں، شہر کو پہنچا سکتا ہوں، ملک کو پہنچا سکتا ہوں، ملت کو پہنچا سکتا ہوں، انسانیت کو پہنچا سکتا ہوں۔ جتنا بڑا آپ کا سوچ کا دائرہ بڑھتا جائے گا، آپ کا جو سوچ کا جو آربٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا، ویسے ہی ویسے آپ کے نظریے میں اور آپ کی جد و جہد میں وسعت آتی جائے گی، اور آپ کا وہ جو شعور ہے اور آپ کی جو وہ فکر ہے جو آپ کو آپ کی ذات سے باہر نکال کر دوسروں کے لیے سوچنے پر آمادہ کرتی ہے، وہ پھر آپ کو اس قسم کے کاموں کے لیے نکالتی ہے گھر سے باہر۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی خیر خواہی بہترین عبادت ہے۔ لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی بیٹرنس، لوگوں کی بہتری چاہنا، لوگوں کی ویلنس چاہنا، لوگوں کا اچھا چاہنا، لوگوں کا بھلا چاہنا، یہ عبادت ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا تو یقین جانے کہ جو ایک قوالی سن کے آپ کو وحی آتا نا، مجھے یہ حدیث پڑھ کے ایک طرح کا وحی آ گیا کہ یار یہ کتنی بڑی بات ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنا بڑا فلسفہ، کتنا بڑا نظریہ، اور کتنی بڑی انسانیت کے لیے ایک دانش دے دی ہے کہ وہ دین جس کو کہا کہ مسلمان وہ ہے اچھا جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یعنی کہ سراپا وہ بندہ لوگوں کے لیے خیر ہو، کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دینے والا نہ ہو، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں سے کسی کو تکلیف دینے والا نہ ہو۔ اگر اسی ایک فارمولے پہ عمل کر لیں تو دنیا سے ایول ختم ہو جائے گا۔ ہمارا اجتماعی شعور آپ کے لیے یہ خاص بات ہے، چونکہ آپ اس قسم کی تحریک کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا جو اجتماعی شعور ہے نا، وہ سلب کر لیا گیا، ہمارا اجتماعی شعور سلب کر لیا گیا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص اپنی ذات کے علاوہ دوسرے کے لیے سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر دو سگے بھائی بھی ہیں نا، ایک بھائی اچھے حالت میں ہے، دوسرا بھائی برے حالت میں ہے، وہ اس کی بہتری کے لیے بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بہن اچھی حالت میں ہے، دوسری بہن بری حالت میں، اس کے لیے بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ آپ کمیونٹی کے لیے سوچیں، چاہے جائے کہ اپنی برادری کے لیے سوچیں، ملک کے لیے سوچیں، ملت کے لیے سوچیں۔ تو یہ بڑا ہی اس دور کا لمحہ ہے کہ ہم میں سے اجتماعی شعور چھین لیا گیا، سلب کر لیا ہے۔ سلب کا لفظ اس لیے میں نے کیا استعمال، روحانیت میں ایک چیز موجود ہوتی ہے لیکن وہ گڑبڑ کے بندہ کرے تو وقتی طور پہ اس کو چھین لینا، اس کو کہنا سلب کرنا۔ موجود ہے لیکن فی الحال مسلوب کر دیا گیا، سلب کر لیا گیا۔ پوری امت میں کہیں اجتماعی شعور نہیں ہے، دور تکبر بڑے بڑے لوگوں کو تباہ کرتا، مسلوب ہوتے ہیں لوگ۔ تو آپ کوشش کریں کہ عاجزی آپ کے اندر آئے، سیلف لیس ہو جائیں، سیلف لیس ہو جائیں۔ جو سیدی صاحب نے بات کی کہ آپ جو کچھ کریں نا، ان کو دکھانے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے نہ کریں، اس کو دکھانے کے لیے کریں جو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ اللہ کو دکھانے کے لیے کریں، اللہ کو دکھانے کے لیے وہ دیکھ لے گا، اور دیکھنے کے بعد جو اس نے آپ کو ریوارڈ دینا ہوگا وہ آپ کو دے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سیلف لیس ہو جائیں، اللہ کے لیے کریں اور اللہ کو دکھانے کے لیے کریں، وہ دیکھتا بھی ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی آپ
کہ یہ ساری جو ہے نا، اور نیکی کبھی بھی باجی کہتی ہے نیکی آپ کے ساتھ ہم سفر رہتی ہے، رائے گاہ نہیں جاتی. جو کریں گے نا یہ نور بن کے ساتھ چلے گا آپ کے. آپ کا چہرہ بھی روشن ہوگا، دل بھی روشن ہوگا، اٹریکٹیو بھی ہوگا، اور نور بھرا بھی بنے گا، کرم بھرا بھی بنے گا. اور یہی ایلیمنٹس جتنے ہیں سائنس میں، یا ٹھوس ہوگا یا مایا ہوگا یا گیس ہوگا، یہی چیزیں نا، مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، ان کو ملا کے، ان عناصر کو ملا کے انسان بنایا. جب آپ مر جائیں گے آپ کو قبر میں ڈال دیں گے، آپ 3-4 مہینے بعد قبر کھولیں گے تو یہ آپ کا وجود اس میں سوائے ولیوں کے، نبیوں کے، ان کو چھوڑ کے یہ آپ کا وجود آپ کا اندر ہوگا نہیں. کیا ہوگا؟ وہ ہوا، بولیے، ہوا میں چلی گئی، مٹی میں چلی گئی، اور جو آگ تھی وہ آگ میں چلی گئی، پانی میں چلا گیا. تو وہ آپ کدھر گئے؟ وہ نواز کھرل کدھر گیا؟ وہ شمس المصطفیٰ کدھر گیا؟ وہ مرتضیٰ سعیدی کدھر گیا؟ وہ کدھر گیا؟ وہ جس کا بڑا ٹیگا، بڑی بات، بڑی چیز تھی، وہ کدھر گیا؟ وہ ختم ہو گیا. وہ ختم، آپ ختم ہو جائیں گے. یہ عارضی ہے، میں بتایا نا، جب آپ جان لیں گے نا یہ زندگی عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، آپ کے مقاصد عارضی ہیں، دائمی نہیں ہے، آپ ختم ہو جائیں گے. تو وہ کہاں گیا؟ تو کیوں نہ کوئی ایسا کام کریں جو ہمارے مرنے کے ساتھ نہ مرے، ہمارے ختم ہونے کے ساتھ ختم نہ ہو. تو جن لوگوں نے یہ زندگیاں وقف کی ہیں، تو آپ لوگ سارے زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں، ینگسٹرز ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو باجی کرتی ہیں یہاں سے، میں کہتا ہوں لوگ دولت میں خود کفیل ہوتے ہیں. ہماری ڈاکٹر شاہدہ جو ہیں یہ غریبوں میں خود کفیل ہیں. ان کو کہاں سے غریب مل جاتے ہیں، کہیں سے کوئی ماں اٹھائیے لے کے آ رہے ہیں، کہیں سے کوئی کہتی بچی لی ہوئی ہے. ہاں الحمدللہ ایسے ہی ہے. تو یہ یعنی آپ بس اپنی زندگی کو اپنی ذات کے لیے بھی رکھیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھیں، لیکن صرف اپنی ذات کے لیے نہیں رکھیں، صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں رکھیں. کچھ زندگی کے بڑے مقاصد، روحانی مقاصد اور اعلیٰ مقاصد رکھیں، اور ان کے لیے آپ کام کریں.